بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن انسان کے دل، اخلاق اور انجام کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بیماری ہے تکبر، غرور، گھمنڈ۔ تکبر انسان کو بندگی کے اصل مقام سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کا مطلب ہے خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو رد کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ سامعین، یہ وہی بیماری ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ جملہ انا خیر منہا تکبر کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تکبر کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں فرماتا ہے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر کے علامات کا جائزہ لیں تو حق بات کو نہ ماننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، مال، عہدہ، علم یا دولت پر غرور کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا، عاجزی کو کمزور سمجھنا۔ یہ وہ رویے ہیں جو آہستہ آہستہ دل میں تکبر پیدا کر دیتے ہیں اور انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ تکبر کی اقسام کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے تکبر۔ جیسے فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمبر 2 پہ لوگوں کے ساتھ تکبر آتا ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور تیسری قسم ہے عملی تکبر، نصیحت قبول نہ کرنا، سلام نہ کرنا، خود کو برتر خیال کرنا۔ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی شیطان جنت سے نکالا گیا، فرعون سمندر میں غرق ہوا۔ متکبرین قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو پاؤں سے روندیں گے۔ اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، فرماتے ہیں، میں بندہ ہوں، بندہ بن کر کھاتا ہوں، بندہ بن کر بیٹھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ تو سامعین، آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارے دل میں تکبر تو نہیں؟ کیا ہم دوسروں کو خود سے کمتر تو نہیں سمجھتے؟ کیا ہم حق بات کو سن کر چپ جاتے ہیں یا اکڑ جاتے ہیں؟ آئیے دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے غرور، تکبر اور ریاکاری نکال دے اور مجھے عاجزی، انکساری اور سچائی کے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، تکبر ایک ہلاکت خیز صفت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں ذلت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، حق کو تسلیم کرے اور دوسروں کے ساتھ اخلاق و انکساری سے پیش آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اثر انداز بات کون سی لگی، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔